حضرات محترم، یہ باقی رہا جو موضوع ہے سرکار کی نورانیت کا، تو اس میں کئی پہلو سے گفتگو ہو سکتی ہے، ایک پہلو نہیں ہے، کئی پہلو سے۔ پہلے ہم سیدھے سادے الفاظ کے پہلو کو لیتے ہیں۔ کیا نبی پاک کو ہم نور کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ پہلا سادہ پہلو ہے کہ نبی پاک کو نور کہنا جائز ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا جائز نہیں بلکہ قرآنی عقیدہ ہے۔ صرف جائز تو جائز قرآن کا الفاظ ہیں، قرآنی عقیدہ ہے یہ۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا نور، و کتاب مبین، اور کتاب روشن۔ یہ واو ہے عطف کی، نور معطوف علیہ ہے، کتاب مبین معطوف ہے۔ معطوف علیہ آپس میں ذاتن بھی مختلف ہوتے ہیں، صفاتن بھی مختلف ہوتے ہیں۔ معطوف میں تغایر ہوتا ہے، اتحاد نہیں ہوتا۔ وہ اور چیز ہے، وہ کہ تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ایک کتاب روشن۔ چلو کتاب روشن سے مراد تو قرآن ہے، نور سے کون مراد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ جی اس سے تو کوئی مراد لینا پڑے گا۔ کتاب مبین سے مراد تو ہے قرآن۔ تو اللہ نے فرمایا دو چیزیں، نور بھی کتاب مبین بھی۔ تو کتاب مبین تو قرآن کہ نور سے کون مراد ہے؟ ظاہر سرکار ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی عطف تفسیری ہے، تفسیری عطف تو ہے کہ وہ نور سے بھی مراد قرآن ہے، کتاب مبین سے بھی مراد قرآن ہے۔ اور یہ حوالہ زمخشری کا دیتے ہیں کہ زمخشری نے کہا ہے، وہ نحوی تھا، کہ یہ عطف تفسیری ہے۔ تو اس کے بارے میں اتنا ہے کہ زمخشری نے کہا تو زمخشری معتزلی تھا، وہ ہے ہی معتزلی۔ ان کو کہا تم معتزلی ہو، اہل سنت سے خارج ہو، تم اہل سنت نہیں ہو۔ اگر معتزلی ہو تو پھر ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین، ہم سنی ہیں، ہم معتزلی نہیں ہیں، اہل سنت ہیں۔ تو سوائے زمخشری نے کسی نے کہا اور معتزلی تھا۔ تو یہ تو قرآن کو نور کہنا، نبی کو یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ تو بلکہ اگر یوں کہیں کہ قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے 10 نیکیاں، تو نور کے کتنے حروف ہیں؟ 3، نون، وا اور رے۔ ابا سینا کی نو صحیح رات دا پانی لیندے رہ گئے کمان ہوں میں پڑھے نا، میری ہر بندے تے نگاہ ہوندی ہے، طالباں کو اٹھا دے وہاں منہ دھوا پہلے وہاں۔ اس واسطے نور کے الفاظ ہیں، حروف ہیں 3، نون، وا اور رے۔ تو جب نبی کو نور کہو گے 30 نیکیاں ملیں گی، اور اگر کوئی نبی کو نور نہیں ماننا، نہیں کہنا، تو وہ سمجھو 30 نیکیوں سے روک رہا ہے۔ اور نیکیوں سے کون روکتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے جی، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پہلے تو کہتے ہیں نور مخلوق ہے، نور اللہ کی، اللہ نے نور کو پیدا کیا ہے، اللہ نے نور کو پیدا کیا ہے، ظلمت کو بھی پیدا کیا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ نور اللہ کی مخلوق ہے، تو کیا مخلوق بھی خالق بن سکتی ہے؟ جی نور اللہ کی مخلوق ہے، تو کیا مخلوق خالق ہو سکتا ہے؟
بھئی تم جو کہتے ہو خدا نور ہے، نور تو خدا کی مخلوق ہے، خدا نے نور کو پیدا کیا ہے. یا ثابت کرو ایک نور خالق ہے ایک مخلوق ہے. ثبوت سے بات کرنی پڑے گی، ایسے تو نہیں ہے. نور مخلوق ہے. کیا خدا مخلوق ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کہیں گے وہ قرآن میں تو ہے اللہ نور السماوات والارض. آپ کیا جواب دیں گے؟ قرآن نے تو کہہ دیا اللہ ہو، مفسر نے لکھا اے اللہ منور السماوات والارض، نور پیدا کرنے والا، منور. ہاں جی، تو اس لیے وہ جواب مفسر نے دیا، اسی لیے دیا ہے کہ وہ خدا مخلوق نہیں ہو سکتا، اس کا معنی بدلا کرنا پڑے گا. منور، نور کا معنی نور بنانے والا، نور پیدا کرنے والا. تو خدا نور پیدا کرنے والا ہے، نور مخلوق ہے. تو اس حیثیت سے دوسری بات یہ ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو یہی آیت پیش کی کہ نبی نور ہے. آیت پڑھی، وہ کہنے لگا مولوی صاحب نور کا معنی روشنی ہے. نور کا معنی، میں نے کہا ابھی میں کہنے کب کہا ہے کہ نور اندھیرا ہوتا ہے؟ میں نے تو انکار نہیں کیا اس بات کا. سوال تو اس بات پر اگر مخالف منکر ہو تو پھر مناظرہ ہوتا ہے. جب دونوں متفق ہو جائے تو بحث تو بیکار ہے. پھر میں نے کب کہا ہے کہ نور اندھیرا ہوتا ہے؟ نور تو ہوتا ہی روشن ہے. اب یہ اصول ہے کہ نور کا معنی ہے روشنی. اب ہر چیز کا متضاد بھی تو ہوتا ہے نا بھائی. اس کا متضاد کیا آئے گا؟ اس کا متضاد ہے ظلمت. نور کیا متضاد ہے؟ ظلمت. اس کا الٹ ہے ظلمت، اندھیرا. اور اصول ہے الضدان لا یجتمعان، دو متضاد چیزیں اکٹھی، مثال طور صبح اور شام اکٹھی ہو سکتی ہے، دوست و دشمن، ہیں جی، عدل و جبر، انصاف اور ظلم اکٹھا ہو سکتا ہے، پانی اور آگ ایک جگہ ہو سکتی ہے. دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتی. آپ اگر ان دو متضاد چیزوں میں ایک کا اقرار کریں گے کہ یہ چیز ہے، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، آپ نے کہا اس کو مان لیا، تو اس کا مقصد ہے آپ اس کا انکار کر چکے ہیں. چاہے انکار زبان پہ لائیں نہ لائیں. اگر آپ نے کہا یہ اس کو تسلیم کر دو، اس کی چھٹی. جب آپ نے کہا صبح ہے تو شام کا انکار ہو گیا. چاہے آپ کہیں یا اس برتن میں پانی ہے، اس برتن میں آگ کا انکار ہو گیا. چاہے اس کا انکار کریں نہ کریں، یہ میرا دوست ہے. اب یہ کہیں کہ میرا دشمن نہیں ہے، وہ کہنے کی ضرورت بھی، جب دوست مان چکے ہیں تو دشمن نہیں ہو سکتا. جب متضاد چیزوں میں سے ایک چیز مان جائے تو دوسرے کا انکار خود بخود ہو جاتا ہے. تو جب آپ یہ کہیں کہ نبی پاک نور ہیں تو نور کا معنی ہے روشنی، تو آپ نے روشنی کا انکار تو کر دیا، اندھیرے کا اقرار کر لیا تو اندھیرے کا انکار ہو گیا. چاہے آپ اس کا انکار کریں، جب روشنی مان رہے تو اندھیرا تو ختم ہو گیا. اور جب اندھیرا تسلیم کر دیں گے تو پھر روشنی کا انکار ہو جائے گا. اب ہم کہتے ہیں نبی نور ہیں، ظلمت کا انکار، اندھیرا نہیں ہے.
اگر کہیں گے نبی نور نہیں ہے تو باقی کیا بچا؟ تو آپ اس کو کہ آپ نے عقیدے پر نظر تو کر لیں، مسلمان بھی بچے ہیں، آپ کے نہیں بچے۔ متضاد چیزوں میں سے جب آپ ایک کا اقرار کریں گے دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے۔ جب آپ روشنی مانیں گے اندھیرے کا انکار ہو جائے گا، جب آپ روشنی کا انکار کریں گے تو اندھیرا خود بخود تسلیم ہو جائے گا۔ تو نبی کے نور کے انکار سے یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ کم علمی کی وجہ سے ان لوگوں نے نور کا متضاد بشر کو بنا دیا کہ جو نور ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا، جو بشر ہوتا ہے وہ پتہ نہیں یہ کون سی ڈکشنری میں لغت کیڑی لغت کی کتاب ہے جتنا کہ لکھا گڑا ہوئے جو نور دا متضاد بشر ہے۔ اساکو تو آج تک کہیں لغت ثابت نہیں تھی۔ انہاں کو تو اساں کو لکھا دو ہے جی جتھاں جو ہے نا وہ نور دا متضاد بشر آیا ہوئے، اساں تو نہیں پڑھیا۔ نور دا متضاد جڑا ہے وہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے، بشر تک ہے نہیں۔ اگر نور تے بشر متضاد ہوندے تو کٹھے نہ تھی چلتے، سوال ہی پیدا نہیں چلتا۔ پھر تو ہے اگر نور بشر متضاد ہے تو نور منے سو بشر کہنا ہو سی، بشر منے سو نور کہنا ہو سی۔ ول تکال بڑھ دی ہے مگر ایویں تو نہیں بڑھ دی۔ تو اچھا یہ بتائیں کہ ملائکہ نور ہے کہ نہیں؟ خلقت الملائکۃ من نور، ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے نا۔ تو وہی ملائکہ میں سے ایک ملک ہے، رسول ملک ہے، رسول ملائکہ میں سے ہے، حضرت مریم کے صحن میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، سیدھے قد والا بشر، بہترین خوبصورت بندہ بشر کھڑا تھا۔ تو حضرت مریم کی نگاہ پڑی، فرمایا اللہ کے بندے غیر محرم عورت کے گھر تو کیسے چلا آیا؟ ان کنت تقیہ، متقی تو بھاگ جا، یہاں نہ کھڑا ہو، میں کسی قبیلے وغیرہ کو نہیں بلاتی۔ یہ بھی ایک حکمت تھی، اگر بلا لیتی یہ بات باہر پھیل جاتی، دشمنوں کے منہ پہ ہاتھ تو کوئی نہیں دے سکتا، وہیں دفن کر دیا تاکہ بات باہر نکلے ہی نہ۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک، ہمیں انہوں نے وہیں بات کو دفنا دو، جب دوسرے زبان پہ چلے گی پھر کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا۔ تو انت کون تھا تقیہ، تو ان کا کالا انما انا رسول رب کے، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لے اہب لک غلامن زکیہ، میں تجھے عقل مند ذکی بیٹا دینے آیا ہوں۔ اب بتائیں کہ جس وقت حضرت مریم کے صحن میں جبریل علیہ السلام کھڑے تھے اس وقت وہ نور تھے کہ نہیں تھے؟ ملائکہ نور ہیں۔ جب وہ بشرن سویہ کی صورت میں کھڑے تھے تو نور تھے کہ نہیں تھے اس وقت؟ تو اگر جبریل نور ہو کر بشر بھی بن سکتا ہے تو نبی کے بارے میں اگر آ جائے تو ماننے کے لیے کیا چیز آ جائے؟ کون سی چیز مانے ہے؟ تو معلوم ہوا نور اور بشر متضاد نہیں ہے۔ تو اس لیے سے یہ متضاد نہیں ہے، نور بھی بشر بھی کٹھے ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ پڑھتے ہیں ہم الایمان و نور، ایمان بھی تو نور ہے، آنکھوں کا بھی نور ہے، سما کا بھی ایک نور ہے، حواس خمسہ اصل اس کا ماخذ مبدا نور ہے۔ تو اگر نور اور بشر کٹھے نہیں ہو سکتے تو پھر اپنے آپ کو بہرا کہو، اپنے آپ کو اندھا کہو، اپنے آپ کو بے ایمان کہو، کیونکہ ایمان نور ہے، نور بشر کٹھے
ہو نہیں سکتا. جو بشر ہے وہ بے ایمان ہوگا. جی نظر ایک نور ہے, نور بشر کرتے ہو نہیں سکتا. جو بشر ہوگا وہ اندھا ہوگا. سما کا ایک نور ہے, نور بشر کرتے ہو نہیں سکتا. جو بشر ہوگا وہ بہرا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ نور اور بشر آپس میں متضاد نہیں ہے. نور اور بشر کٹھے ہو سکتے ہیں. اور ہمارا جو عقیدہ ہے نا, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ متضاد ہے. ہم نبی کو نور جو مانتے ہیں بشر مانتے نہیں. متضاد تو ہے نہیں. ہم بشریت کے بھی قائل ہیں, نورانیت کے بھی قائل ہیں. لیکن بشر مانتے ہیں, مگر جو بشری نقائص ہیں, بشر کے عیوبات ہیں, جو ان کے اندر عیب اور ان کے اندر جو میلان پایا جاتا ہے, جو نقص پایا جاتا ہے, حضور بشر ہیں مگر نقص بشریت سے پاک بشریت ہے. جو بشر ہو اندھا ہو, بشر تو ہے مگر کامل نہیں ہے. نقص ہے نا, ہے جی, نقص تو ہے, کامل نہیں ہے. تو بشریت ہم مانتے ہیں مگر وہ مجبور عیب والی بشریت کے قائل ہم نہیں ہیں. بشر کو 3 دن کھانا نہ ملے زندہ رہ سکتا ہے؟ مر جائے گا. بشریت کا تقاضا ہے کہ وہ بغیر خوراک کے نہیں رہ سکتا. اور میرے آقا نے 15 دن 8 دن بغیر کھانے پینے کے روزہ رکھا. فرمایا بشر ہے مگر اس مجبوریوں سے پاک بشر ہے. ہم ان عیوب اور نقائص سے بشر پاک مانتے ہیں نبی کو, بشری مجبوریوں سے نہیں. بشر ضرور ہے مگر ہم اس کو عیوبات سے نہیں مانتے. ان کے نقائص جو ہیں ہم ان سے ان کو وہ بشریت ہیں. ہم بشریت کے بھی قائل ہیں, نبی کی نورانیت کے بھی قائل ہیں. اچھا, اب ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے حدیث پاک علماء سناتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑ کے سوال کر دیا کہ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی, کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز پیدا کی. تو پہلے نبی پاک فرما دیتے مجھے کیا خبر ہے. آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اور اس حدیث کو مولوی اشرف تھانوی نے بھی نشر الطیب فی ذکر حبیب میں نقل کیا ہے, اس نے بھی تسلیم کیا اس کو. تو اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے. تیرے نبی کے نور سے اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. اب حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے. اچھا, حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے ابو البشر. کیا آدم سے پہلے بھی کوئی اللہ نے بشر پیدا کیا ہے؟ ہاں جی, ہے کوئی اور آدم ہے جو آدم سے پہلے ہو؟ سنایا آپ نے؟ ہیں جی, جاگتے نہیں سنا, جو نیند کر رہے ہیں ان سے پوچھ لو کہ نیند پہ سنا ہے تم نے. ہیں جی, کہ آدم سے پہلے بھی وہ بشر تھا. بشریت کی ابتدا آدم علیہ السلام ہے. اور حضور فرمائے کنت نبیا وآدم لمنجدل فی طینتہ یا بین الماء والطین, کہ آدم کا ابھی مٹی کا گلگارا بن رہا تھا, اس وقت میں نبی تھا. کون تو ماضی استمراری ہے, اور نبی یہ نبوت صفت ہے. کبھی صفت بھی بغیر موصوف کی پائی جاتی ہے. شرافت ہو شریف نہ ہو, ظلم ہو اور ظالم نہ ہو,
عدل ہو عادل نہ ہو، نیکی ہو نیک نہ ہو، نماز ہو نمازی نہ ہو. کبھی سنا ہے آپ نے؟ صفت بغیر موصوف کے ہو ہی نہیں سکتی. میں فرما کنت نبیا، میں نبوت کی صفت سے موصوف تھا. تو نبی تھا، بغیر نبی کے نبوت کیسے ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے حضور اس وقت کے نبی ہیں جب آدم بھی نہیں بنا تھا. تو بتائیں جب بشریت کی ابتدا تو آدم سے ہوئی ہے، یہ کون سا بشر ہے جو اس سے بھی پہلے تھا؟ تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. ہیں جی؟ ہاں. آدم سے پیشتر کسی کا نہ ظہور تھا، بس ایک ذات خدا دی یا محمد کا نور تھا. تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی نور ہیں کہ بشر سے پہلے ہیں. اور اب بھی حضور نبی ہے کہ نہیں ہے؟ نبوت ہے نا حضور کی، اور نبوت تو بغیر نبی کے نہیں ہو سکتی. ہاں جی، نبی نہ ہو نبوت ہو سکتا ہے. تو اب بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. ہاں. اچھا یہ عجیب ہے، یہ تاج و تخت ختم نبوت کا زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے. خیر تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے رضوی صاحب کا، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. یہ بد مذہبوں میں ختم نبوت کا میدان فیلڈ غصب کیا ہوا تھا، اپنے اندر لیا. اس کے نام پہ چندے اگاڑتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، جلسے کرتے تھے. اس جوان نے آ کر ان سے کھینچ کے اہل سنت کو دے دیا ہے. اس شخص نے ہمیں کھینچ کے بتا دیا کہ یہ میدان تم نے فتح کیا تھا. نبوت ختم نبوت کے پہلے بھی تم غلام تھے، اب بھی سنی غلام ہے، کوئی نہیں ہے بدمزے اس میں. تو ختم نبوت کے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. بھائی تاج زندہ باد، وہ ہمیشہ نبی مرد آباد. عجیب بات ہے، نبی ہے نہیں، نبوت اس کا تاج زندہ ہے. نبوت ہے نبی، تو نبی کو تو پہلے موجود مانو نا. تاج و تخت ختم نبوت کے زندہ رکھنے سے پہلے نبی کو زندہ ماننا پڑے گا. ہاں، اس وقت بغیر تاج والے کے تاج نہیں ہو سکتا، بغیر نبی کے نبوت نہیں ہو سکتی. تو یہ بے عقل ہے. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، اور کہتے ہیں نبی تو دنیا سے فوت ہو گئے، نبی تو نہیں ہے. عجیب بات ہے، تاج اس کا ہے زندہ، نبی خود زندہ نہیں ہے. نبوت زندہ ہے، نبی. اور عجیب بات ہے، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. حضور کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ ادھر کہتے نبی ہے نہیں، پھر کہتے حضور. عجیب بات ہے. بھی ایک بات مانو، یا حضور کہو یا کوئی اور لفظ تم اس کے لیے استعمال کرو. حضور کا معنی تو ہے جو حاضر ہو. تو موجود نہیں مانتے نبی کو، پھر کہتے ہیں حضور. تو یہ ایسے یہ چبلیاں مارتے رہتے ہیں یہ لوگ. اصل میں یہ کام علمی کی وجہ ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی نہیں ہوتی، لفظ رٹے رٹائے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ پہلو ہے کہ بشریت جب سے شروع ہوئی تو میرے آقا تو اس سے پہلے بھی تھے. ہاں جی، نورانیت. باقی رہا ایک پہلو یہ بھی ہے نورانیت کا. ہاں جی، نبی اگر نور ہیں تو چمکتے کیوں نہیں؟ نور کا معنی روشنی. نبی موجود ہیں تو چمکتے کیوں نہیں؟ اچھا بھائی، اللہ نے فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم. فرمایا ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے. قرآن پاک کو نور مبین بھی کہا گیا ہے. قرآن نور ہے نا قرآن کے اعتبار سے، تو رات کو چمکتا ہے یہ. کیوں بھائی؟
فلہذا قرآن رات کو چمکتا نہیں، اس کو نور بھی نہ کہو، لیکن قرآن کہتے ہیں انزلنا الیکم نورا مبینا۔ اب قرآن کو مانو گے یا ان کے عقیدے کے مانو گے؟ بھئی یہ نور مبین تو ہے، نور چمکتا نہیں ہے، نور کیسے ہے؟ چلو اس میں بھی کوئی جواب دے دیں گے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے کاندھوں پہ کرامن کاتب بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے بھائی؟ جڑے ترکڑے ہوئے انہوں کو قابو نہیں وے دے وہ تو نہ بلائے، کرامن کاتب ڈاٹے ہوئے ڈیری نہ لکھن دے ہوئے بے ساری شیوا شیوا گھا گنو یہ نہ لکھے، بے دے پٹھے واٹ گنو تو نہ لکھے آلی ہے جی۔ کرامن کاتبین فرشتے، فرشتے تو نور ہیں نا جی، رات کو چمکتے ہیں، کیوں نہیں چمکتے؟ نور ہیں۔ تو اس لیے ثابت ہوا کہ نور ایک قسم نہیں ہے، کچھ نور چمکتے بھی ہیں، کچھ ہیں نور مگر چمکتے نہیں ہیں۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، فرشتے نور بھی ہیں مگر چمکتے، قرآن نور ہے مگر چمکتا نہیں ہے۔ اور میرے آقا سارے نوروں کے جامع نور ہیں، چمکنا بھی ثابت ہے، نہ چمکنا بھی ثابت ہے کہ اگر جب حضور تبسم فرماتے یا تلألؤ علی الجدر، سرکار تبسم جو فرماتے مسکراتے جو تھے تو اس کی کرنیں دیواروں پر پڑتی تھی۔ جب بی بی صاحبہ کی سوئی گم ہو گئی تو میرے آقا نے تبسم فرمایا اتنا کمرہ روشن ہو گیا کہ وہ سوئی گم شدہ بھی مل گئی۔ تو حضور وہ نور بھی ہیں، کبھی چمکا بھی ہے، نہ چمکنے والا بھی، حضور جامع نور ہے نا، ہاں جی، چمکنے والے بھی ہیں۔ اسی لیے ہم کیونکہ ہم بشریت بھی قائل ہیں، نوران جنگ عہد میں دندان شہید ہوئے، خون نکلا کہ نہیں نکلا؟ حضرت ہاں جی وہ مالک بن دینار تھے جنہوں نے چوسا تھا سرکار کو، وہ خون چوسا تھا، حضرت مالک نے چوسا، نیچے نہیں گرنے دیا، خون نکلا کہ نہیں نکلا؟ خون نکلا، یہ بشریت کی دلیل ہے۔ اور جب جبریل السلام نے آ کے سرکار کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، تھال میں رکھا اور اس کو دھویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے ایسی انگلی کی سینہ چاک کیا، دل نکال کے تھال میں رکھا، میں دیکھ رہا ہوں۔ جب تک مصنوعی دل نہیں لگایا جاتا اس دل کا آپریشن نہیں کیا جاتا، تاکہ دھڑکن ختم ہو گئی تو بندہ مر جائے گا۔ ادھر سے دوسرا دل مصنوعی لگاتے ہیں تاکہ وہ اس کا خون کام کرتا رہے، اس کا آپریشن ہوتا رہے، مگر حضور کا دل نکال کے وہاں تھال میں رکھا گیا، حضور میں دیکھ رہا ہوں، اس کو دھویا گیا، پھر رکھا گیا، خون کا قطرہ ہی نکلا، پھر اٹھے تو ٹھیک ہے، ہاتھ لگایا، جبریل نے ٹھیک ہو گئے۔ تو حضور کے اندر دونوں دلیلیں ہیں، خون نکلا بشریت کے دل، نہیں نکلا نوران دل دلیل ہے۔ تو سرکار نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، بلکہ صرف نور نہیں ہے، یہ نور گر بھی ہیں، صرف نور نہیں ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ رات کو صحابہ کرام بیٹھے تھے سرکار کے ساتھ باتیں کرتے کرتے، اندھیری رات تھی، حضور اب آدھی رات ہو گئی، گھر جانا ہے، کوئی گیس لیمپ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اب کیسے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا یہ چھڑی مجھے دو، ایسے آپ نے ہاتھ پھیرا، وہ چمکنے لگی، جہاں اس کو پکڑی جاؤ گے، یہ تمہاری ٹارچ ہے، بینٹری ہے جی۔ اب آگے گئے تو کسی کا گھر اس چوک پہ تھا، کسی کا آگے دوسرے مربع میں تھا، اب اس نے کہا چھڑی کو چیر لیتے ہیں، آدھی تم لے جاؤ، آدھی ہم لے جاتے ہیں۔ جب آگے کسی کا گھر اس پہاڑی کے قرب میں تھا، کسی کا اس پہاڑی کے قرب میں تھا،
تو اب انہوں نے کہا ایسا کرو یہ نبی کی ہاتھ لگ اپنی چھڑیاں اس سے ملتے جاؤ نال گساؤ جا اجر ہی نہ رلا میں نہ وہ چمکن پوندی ہے. تو صرف حضور نور نہیں ہے، نور گر بھی ہیں. ایک صحابی کو حضور نے بھیجا جاؤ فلاں مقام پہ، حضور وہ مجھے دلیل پیش کریں کہ نبی کا قاصد ہے کوئی دلیل. تو آپ نے فرمایا ذرا ایسے کر کہ پتہ نہیں ماتھے پہ ایسے ہاتھ فرمایا تو ماتھا چمکنا یا انگل پہ پہلے، یہ مجھے ابھی بھول ہو رہی ہے. تو ایک ایسے ماتھا چمکنے لگ گیا. یہ دلیل ہے کہ میں نبی کا بھیجا ہوں. اس نے کہا حضور یہ تو کہیں گے ایک بیماری ہے. اور میں پھر حضور میں ہاتھ میں حضور نے ادھر سے لے کر اس کے ہاتھ میں یوں کر دیا اور میں جا یہ اس کو لے جا. تو یہ ہے نور گر، ادھر سے نور اٹھا کے ادھر کر دیا، منتقل کر دیا. تو نور گر بھی ہے، صرف نور نہیں ہے. تو ہر لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت حق ہے. اچھا بھائی، اب سب سے پہلے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہم حنفی ہیں. ہے جی، امام نعمان بن ثابت کو ہم مانتے ہیں نا جی. امام صاحب کو امام اعظم ابو حنیفہ اعظم، ہم حنفی ہیں، امام اعظم کو مانتے ہیں. اب امام اعظم کا قصیدہ اٹھا کے دیکھ لیں. انت الذی من نورک البدر اقتسا، یہ امام اعظم کا عقیدہ ہے. انت الذی من نورک البدر اقتسا، کہ یا رسول آپ ایسا نور ہے کہ چاند 14ویں کا چاند بھی آپ سے خیرات مانگ کے پھرتا ہے. جو ابو حنیفہ قصیدہ نعمانیہ اٹھا کے دیکھو، قصیدہ نعمان میں یہ شعر کھڑا ہے. تو اب جب امام اعظم نبی کو نور کہہ رہے ہیں، انت الذی نور وہ نور ہے کہ چاند بھی آپ کی نور سے خیرات لے گیا. چاندنی کی چادر آپ سے مانگی ہے اس نے. جب ابو حنیفہ بھی نور کہہ رہے ہیں جی، تو بات ہی ختم ہو گئی. ائمہ سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بھی حق ہے اور بشریت بھی. ہم نے ہر پہلو سے دیکھا ہے، متضاد کے پہلو سے دیکھا ہے، تخلیق کے پہلو سے دیکھا ہے، چمکنے کے پہلو سے دیکھا ہے. ہر پہلو سے ہم نے نبی کی نورانیت کو ثابت کیا ہے کہ نبی پاک نور ہے. اچھا، نور کس نے بنایا نبی کو؟ تو یا تو کہو کہ وہ نبی کو نور بنا ہی نہیں سکتا، پھر تو ٹھیک ہے. جب ہمارا عقیدہ کہ اللہ نے بنایا ہے تو ماننے میں کیا انکار ہے؟ کیا بنانے والے کے اندر طاقت نہیں ہے؟ وہ نہیں بنا سکتا؟ وہ کون سے کائنات پیدا کر سکتا ہے؟ تو نور تو بنایا تو اللہ نے ہے. تو ہمیں ماننے میں کیا حرج ہے؟ جی. اچھا، اور یہ جو چیز کی جائے جی ومن اقترف حسنۃ فنزدہ فی، ایسے لفظ ہے قرآن پاک سے، نزد لہو حسنا. اللہ فرماتا ہے جو کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں. اس عمل میں اتنا خوبصورتی، اس کو لذت نصیب ہوتی ہے کہ وہ لطف اندوز ہو جاتا ہے، مزید بڑھ جاتا ہے. تو جس عقیدے کے ہم ہیں تو ہمیں عقیدے میں لذت آتی ہے. جب ہم نبی کو نور مانتے ہیں تو اس عقیدے میں ہم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں حسن پیدا کر دیتا ہے، اور پھر نور ماننے والے کے چہرے پر بھی نور آ جاتا ہے. نور ماننے والے کے چہرے پر بھی نزد لہو حسنا، ہم اس کے اندر حسن پیدا کر دیتے ہیں.
اور اس کو تجربہ کا ہو جاتا ہے، اس میں کئی کی نقطے اس کے جو ہے نا بند وہ کھل جاتے ہیں، یاں ہو جاتے ہیں۔ اور اچھا ایک بات ہے، حضور پاک نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو مشرک کہتا ہے یا کسی کو لعنتی کہتا ہے، اگر وہ اللہ کے نزدیک ہے تو ٹھیک، ورنہ واپس کہنے والے کے منہ پر آتی ہے۔ شرک بھی اس کے منہ پر، لعنت بھی اس کے منہ پر۔ تو ہم حضور کو نور کہتے ہیں، اس میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ جو ہمیں شرک اور کے فتوے دیتے ہیں وہ کہ ہم اللہ کے نزدیک مشرک نہیں ہیں، اللہ میں خدا کو وحدہ اور شرک مانتے ہیں، عبادت کے لائق صرف اسی کو مانتے، کسی اور کو مانتے نہیں ہیں، تو واپس وہی فتویٰ ان کے چہروں پر جاتا ہے، وہاں نور ختم ہوتا رہتا ہے، اس کے نور سنی کا بڑھتا رہتا ہے۔ ہاں جی، جب مرتا بھی ہے تو پھر چہرے پہ رونق ہوتی ہے، وہ اس کا نور اس وقت بھی شاہد ہوتا ہے